خدا ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ گزشتہ بدھ سے روزوں کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے، اور جب بھی روزوں کے ایام میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مختلف سوال جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سوال مقامی پاسبانوں سے لگ بھگ ہر سال کیے جاتے ہیں۔ اور ان سوالوں میں چند ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو یہ ہوتے ہیں کہ 40 روزے کیوں ہیں؟ روزہ کب رکھنا چاہیے، کب کھولنا چاہیے؟ اتوار کو روزہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ہر سال کیے جاتے ہیں، تو اس کا بارہا جو ہے وہ پاسبان تقریباً ہر سال ہی جواب دیتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گارڈین آف فیتھ کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے، جہاں یہ پیغامات جو یہاں اس کلیسیا میں سنائے جاتے ہیں انہیں وہاں پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، پوسٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو کوئی ان سوالات کے جواب جاننا چاہتا ہے وہ ہمارے چینل پر روزوں کے اوقات کے ٹائٹل سے جو پیغام ہے اسے سن سکتا ہے، اور اس کو سننے سے ان سارے سوالات کے جواب انہیں جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو آج ہم خدا کے کلام کی روشنی میں روزوں کے ایام کی مناسبت سے عہد عتیق میں روزے کے تصور کے بارے میں جانیں گے۔ جب ہم عہد عتیق میں روزے کے تصور کو جانیں گے تو یہ ہماری مدد کرے گا کہ آج بطور ایماندار ہمیں کس طرح اور کیسا روزہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں تو عہد عتیق میں خدا نے قوم بنی اسرائیل کو صرف سالانہ ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 29 سے 34 آیات میں بتایا کہ انہوں نے کیسے وہ روزہ رکھنا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ اور یہ روزہ اسرائیل قوم پر فرض تھا، اور یہ سالانہ روزہ تھا جو یوم کفارہ کے دن ان پر رکھنا فرض تھا۔ اور خدا اس روزے کو کہتا ہے کہ اس دن تم نے اپنی جان کو دکھ دینا ہے، اور دکھ دینے کا مقصد وہ بتاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو اور تم خدا کے حضور پاک ٹھہرو۔ خدا کے حضور پاک ٹھہرائے جانے کے لیے اور گناہوں کے کفارہ کے لیے اسرائیل قوم پر خدا نے سالانہ روزہ مقرر کیا، فرض کیا۔ لیکن نئے عہد نامہ میں جب خداوند یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا تو وہ یوم کفارہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے میں مکمل ہو گیا۔ اس نے بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا، اور اب جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے اسے گناہوں کی معافی ملتی ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیا ہے۔ اور جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے اسے خداوند یسوع مسیح کی راست بازی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور یوم کفارہ خداوند یسوع مسیح میں مکمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ یوم کفارہ کا روزہ خداوند کی طرف سے فرض تھا۔ اس کے علاوہ عہد عتیق میں جتنے بھی خدا کے لوگوں نے روزے رکھے
وہ سارے رضا کرانہ ہے، اور ان کا رکھنے کا خاص مقصد تھا۔ غیر معمولی حالات میں خدا کے لوگوں نے روزہ رکھا، مشکل میں خدا کے لوگوں نے روزہ رکھا، بیماری میں خدا کے حضور روزہ رکھا، خدا کی الہی مدد حاصل کرنے کے لیے خدا کے لوگوں نے روزہ رکھا، خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خدا کے لوگوں نے روزہ رکھا۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں خدا کے لوگوں نے غیر معمولی حالات میں خدا کے حضور اس کی الہی مدد کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، شخصی طور پر، اجتماعی طور پر۔ دوسرا سیموئیل اس کے 12ویں باب کی 16ویں آیت سے 21 آیات کے مطابق داؤد نبی نے اپنے بیٹے کے بیمار ہونے پر اس کی تندرستی کے لیے خدا کے حضور روزہ رکھا، اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کے حضور وہ رویا، اور یہ روزہ اس نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ وہ اپنے تک اپنے بیٹے کو تندرست نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جو وہ نہیں کر سکتا تھا اس نے اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے خدا سے دعا کی اور اس کے سامنے روزہ رکھا، کیونکہ وہ اسے تندرست نہیں کر سکتا تھا لیکن خدا کر سکتا تھا، اور الہی مدد حاصل کرنے کے لیے اس نے خدا کے حضور روزہ رکھا ہے۔ آستر کی کتاب اس کے 4 باب کی 30 آیت سے 16 آیت کے مطابق آستر اور اسرائیل قوم ساری اجتماعی طور پر خدا کے حضور میں روزہ رکھتی ہے، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ نے ان کی موت کا حکم جاری کر دیا تھا بطور قوم، اور اس حکم نامے کو تبدیل کرنے کے لیے، موت کے حکم کو ٹالے جانے کے لیے قوم بنی اسرائیل اجتماعی طور پر خدا کے حضور روزہ رکھتی ہے، اور وہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ یہ خود نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ الہی مدد کے لیے اجتماعی طور پر خدا کے حضور روزہ رکھتے ہیں۔ یونا کی کتاب اس کے 30 باب کی 6ویں اور 10ویں آیت کے مطابق نینوا کے لوگوں نے اجتماعی طور پر خدا کے حضور روزہ رکھا، کیونکہ یونا نبی نے خدا کی عدالت کا اعلان کیا تھا، خدا کے غضب کا پیغام دیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ خدا ان کے گناہوں کو جو ہے حساب میں لائے گا اور ان کی عدالت کرے گا۔ اس الہی غضب اور الہی عدالت سے بچنے کے لیے نینوا کے تمام لوگوں نے خدا کے حضور روزہ رکھا تاکہ خدا کا غضب ٹل جائے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور روزوں کا عہد عتیق میں ذکر ہے، لیکن ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ جب انہیں خدا تک رسائی چاہیے تھی، انہوں نے روزہ رکھا۔ جو کام وہ خود نہیں کر سکتے تھے، اسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خدا کے حضور روزہ رکھا۔ اور جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات پر نہیں بلکہ خدا پر انحصار کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ صحیح روزے کو رکھیں اور صحیح روزہ رکھ کر اس کے حضور میں حاضر ہوں، اس کی طرف متوجہ ہوں، توجہ کریں۔ یوئیل کی کتاب اس کے 2 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں خدا فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ خداوند رحیم و مہربان
قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور غضب کو نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یہ آیات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ خدا فطرت رحم کرنے والا ہے، لیکن تب جب ہم اس کے پاس لائق طور پر آتے ہیں، اور حقیقی روزہ وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کے باطنی حقیقت کو ظاہری طور پر ظاہر کرتا ہے۔ جب ہمارا دل باطنی طور پر خدا کے سامنے انڈیلا جاتا ہے، وہ حقیقی روزہ ہے۔ خدا کے کلام میں جہاں یہ بتایا گیا کہ خدا کے لوگوں نے شخصی طور پر، اجتماعی طور پر، خدا کے حضور لائق طور پر خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھا، تو خدا کی قدرت کو انہوں نے حاصل کیا۔ خدا نے ناممکن کام کو ممکن بنایا، ان کی ضرورت کو پورا کیا، ان کی مدد کی، اور خدا ان کی زندگی میں اپنے رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بہت سے خدا کے لوگوں نے صحیح طور پر روزہ نہیں رکھا، ظاہری روزہ رکھا ہے، اور جب کوئی صحیح طور پر، لائق طور پر روزہ نہیں رکھتا ہے تو خدا کے حضور اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت خدا کے حضور اس کی نہیں ہے۔ دو خدا کے کلام میں سے آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک زکریا کی کتاب، اس کے 7ویں باب کی 5 آیت، اس کے مطابق قوم بنی اسرائیل خدا کے حضور 70 سال تک یہ سالانہ روزہ رکھتی رہی۔ کتنی دیر تک؟ 70 سال تک۔ یہ جو خدا نے روزہ مقرر کیا سالانہ، اسے وہ 70 سال تک رکھتے رہے۔ لیکن خدا نے کیا کہتا ہے کہ تمہارے یہ جو 70 سال کا روزہ ہے، جو 70 سال تم سالانہ رکھتے رہے ہو، مجھے اس سے کیا مطلب؟ ایک قوم 70 سال تک روزہ رکھتی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ایک رسم کے طور پر وہ اس روزے کو رکھتے تھے سالانہ۔ وہ حقیقی طور پر خدا کے حضور اپنے دل کو انڈیلتے نہیں تھے، وہ ظاہری اور رسمی طور پر اس روزے کو 70 سال تک رکھتے رہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا نے کہا اس کا مجھے کیا مطلب، مجھے اس سے کیا مطلب، یعنی مجھے اس سے کیا لینا۔ 70 سال تک وہ ہر سال روزہ رکھتے تھے، اپنی جان کو دکھ دیتے تھے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا مطلب ہے، کیونکہ وہ حقیقی روزہ نہیں تھا، دل سے روزہ نہیں تھا، صرف ظاہری تھا، رسم کے طور پر۔ بہت سی چیزیں ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں، حقیقی طور پر نہیں کرتے، اور جو ظاہری طور پر ہم کرتے ہیں اس کا خدا کے حضور کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح یسائی کتاب، اس کے 58 باب کی 4 آیت کے آخر یہ حصے کے مطابق خدا قوم بنی اسرائیل سے کہتا ہے، تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے، جس سے مراد ہے کہ تم حقیقی روزہ نہیں رکھتے ہو، جس سے تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ اور اگر ہم حقیقی روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ہماری آواز عالم بالا پر سنائی نہیں دیتی ہے۔ یہ لوگ بھی ظاہری طور پر روزہ رکھتے تھے، سالانہ روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن ان کا روزہ صرف دکھاوے کا تھا، رسمی تھا، اور ان کی آواز خدا تک نہیں پہنچتی تھی۔ اور اگر آج ہم بھی صرف ظاہری اور رسمی چیزوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں تو ہماری آواز بھی عالم بالا پر نہیں سنی جائے گی، کیونکہ وہ آواز یہاں پر ہی لوگوں کو دکھانے تک
رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ایسے روزے سے منع کیا ہے جو ریاکاروں کی طرح کا ہو۔ اور متی کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیت نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو فقیہ اور فریسی تھے اور جو لوگ ظاہری روزہ رکھتے تھے، ان کا زیادہ تر مقصد تھا لوگوں کو دکھانا، لوگوں کی تعریف سننا، جی ہے بڑا روحانی ہے۔ اور ان کے بارے میں تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب کوئی پروگرام ہوتا تھا یا شادی کا پروگرام ہوتا تھا یا کوئی اور تہوار ہوتا تھا تو یہ جو فقیہ اور فریسی تھے اور یہودی جو دکھانے کا شوق اپنے دل میں رکھتے تھے، وہ اس پروگرام میں بھی روزہ رکھ کر چلے جاتے تھے تاکہ لوگ انہوں نے دیکھ کے کہیں بڑے روحانی نے آج بھی روزہ رکھ لیا۔ خدا نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ جو کام خدا کے نام سے یا جو خدمت خدا کے نام سے ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں، انہیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اس کا خدا کے حضور کوئی اجر نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، جس سے مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ لیکن ایمانداروں سے اس نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور اپنا منہ دھو۔ تیل اگرچہ آج کے زمانہ میں تیاری کو نہیں ظاہر کرتا ہے، لیکن قدیم زمانہ میں تیل جب کوئی لگاتا تھا تو وہ اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ تیار ہے، کیونکہ وہ چمک کے لیے لگاتا تھا، تازگی کے لیے لگاتا تھا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے سر پر تیل ڈال، جس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ تیار ہے اپنی روزمرہ زندگی میں۔ وہ اسی طرح زندگی کو گزارتا ہے جیسے روزمرہ زندگی کو گزارتا ہے، اور منہ کا دھونا بھی روزمرہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی تیل ڈالنے سے اور منہ دھونے سے مراد ہے کہ ہم اسی طرح اپنی زندگی گزاریں جس طرح ہم روزے کے بغیر گزارتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یسوع مسیح نے کہا تاکہ آدمی نہیں بلکہ تمہارا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ دو طرح سے ہم خدمت کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک لوگوں کے لیے، ایک خدا کے لیے۔ لوگوں کے لیے جو کریں گے، انہیں دکھانے کے لیے کریں گے، اس کا اجر ہم یہی پالیں گے، لیکن جو خدا کے لیے کریں گے اس کا اجر بھی ہمیں خدا سے ملے گا۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا اس صورت میں تمہارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تم کو اجر دے گا، ریوارڈ دے گا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تم کو اجر دے گا، تو اس سے مراد ہے دیکھا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر ہم حقیقی دل کے ساتھ، حقیقی نیت کے ساتھ، حقیقی طور پر خدا کے حضور آئیں گے تو وہ اس کا ریوارڈ دے گا، اجر دے گا، ہمیں بیماری سے تندرستی دے گا، ہمیں مشکلات سے باہر نکالے گا، ہماری الہی مدد کرے گا، جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے کرے گا۔ لیکن تب جب ہم حقیقی طور پر اس کے سامنے توبہ کریں گے، عاجزی سے آئیں گے، اپنے دل کو اس کے سامنے اڈیلیں گے، اپنی بے بسی کا اقرار کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے لیکن تو خدایا کر سکتا ہے۔
تو جب ہم ایسا روزہ رکھیں گے تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا پر انحصار کرتے ہیں، اپنی ذات پر انحصار نہیں کرتے ہیں۔ تو خدا ہم سب کو لائق طور پر خدا کے حضور جو ہے وہ روزہ رکھ کر آنے کی توفیق دے۔ اور ایک آخری بات جو روزوں کے حوالہ سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف روزوں کے ایام میں نہیں، کلیسیاؤں کی ایک بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب کلیسیا کا کوئی فرد، خاندان مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو ہمیں بطور کلیسیا اجتماعی طور پر اس مقصد کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ زیادہ تر ہم کلیسیاؤں میں اجتماعی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایک اور عبادت کا آغاز کر لیں یا روزہ کرانے کا اہتمام کر لیں، بلکہ اس سے مراد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے ان کی مصیبت سے باہر نکالنے کے لیے، بیماری میں، مصیبت میں، تنگی میں، ان کے لیے کلیسیائی طور پر روزہ رکھیں۔ اور خدا کے کلام میں ڈھیروں ایگزامپل ہیں جہاں خدا کے لوگوں نے اجتماعی طور پر خدا کے حضور روزہ رکھا اور خدا نے انہیں اس مشکل سے، پریشانی سے، مصیبت سے، تنگی سے، تکلیف سے نکالا ہے۔ لیکن اگر سچی بات بتائیں تو جو میری آبزرویشن ہے یا تجربے کی بات ہے، ان کم سالوں میں کسی دوسرے کے لیے روزہ رکھنا، اپنی جان کو تکلیف دینا، دکھ دینا، یہ بہت مشکل ہے۔ اور بہت دفعہ لوگ رکھتے نہیں ہیں، جی اسی کسی لیے کیا ہوں اپنے آپ کو تکلیف دئیے، دکھ دئیے۔ لیکن یہ کلیسیائی طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک تلخ حقیقت ہے ہماری کلیسیاؤں کی، اور شاید لوگ سن کر اس سے ناراض ہوں یا مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کلیسیائی طور پر اس کے لیے دعا اور روزے میں نہیں ٹھہرتے ہیں، لیکن جب خدا نہ خواستہ وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم میموریل سروس کرتے ہیں جو کسی بھی طرح سے خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، اور ہم اسٹیج پہ یہ اتنی بڑی کرسیاں لگاتے ہیں، اور اس دن اسی 10 20 22 12 14 دعاواں کرنے ہوتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے ادھر ہی دعا کرتے رہنا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ ہم پادری لوگوں کو راضی کرتے ہیں، جڑا آیا انہوں راضی کرو، موقع دو، اور ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ان کا ایمان اور ایمان ان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اگر داؤد اپنے بیٹے کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتا تو میں اور آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے دعا کریں، اس شخص کو، خاندان کو بھی فائدہ ہوگا، اور خدا آپ کی ضرورت کو بھی آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہوگا، وہ آپ پر بھی اپنے کرم کو قائم کرے گا۔ اس کے خداوند کا بدن ہوتے ہوئے جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو بطور کلیسیا ہمیں اجتماعی طور پر ان کی مصیبت کے لیے کہ خدا وہاں مدد فراہم کرے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس میں میں، آپ اور بہت سی کلیسیاں جو ہیں وہ ناکام دکھائی دیتی ہیں اس بیداری کے دور میں بھی۔ صرف رسمی طور پر چرچ میں اکٹھے ہو کے حمد و ستائش کرنا، دعا کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ چرچ کے باہر عملی زندگی میں بھی ہمیں دعا، روزہ اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ جو ہے رکھنا چاہیے، تاکہ صرف ہم زبانی کلامی خدا کی تعریف کرنے والی کلیسیا نہ ہوں، بلکہ عملی طور پر خدا کے احکام پر چلنے والی کلیسیا ہوں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو یہ قوت اور طاقت بخشے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق مضبوط کلیسیا بنے اور خداوند کے کلام پر چلنے والی کلیسیا بنے، ایک دوسرے کے دکھ میں اس کا ساتھ دینے والی کلیسیا بنے۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شکریہ۔ Thanks for watching.
To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.